अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। आयत नंबर 22 से हमने पढ़ना है जी। 21 तो हो गई ना, खजाने की तारीफ कर दी थी हमने। रवासी किसे कहते हैं? रवासी पहाड़ को। मौजून मिन कुल्ली शैइन मौजून मुकर्रर, ठीक है। अर्रजीम मिन कुल्ली शैतान रजीम। अर्रजीम मरजूम मलऊन मरदूद, संसार किया हुआ, रद्द किया हुआ, लानत किया हुआ। शिहाब मुबीन शोला चमकता हुआ। वाज़े अंगारा बुलंद और जाहिर। इससे मुराद सियारों की मंजिलें जहां से वो जाहिर होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व अर्सलना रियाह लवाक़िहा फ़अन्ज़लना मिनस समाई माअन फ़अस्क़यनाकुमूह वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन। वर्सलना, और हम भेजते हैं, हम भेजते हैं अर्रियाह हवाओं को। रियाह किसकी जमा है? रिह, री की जमा रियाह। लवाक़िहा भोजल, भोजल भारी भरकम। हम भोजल हवाओं को भेजते हैं। अरबी में लक़हा, लाम काफ हा ता, लक़हा उस ऊंटनी को कहते हैं जो हामिला होती है। हामिला ऊंटनी को लक़हा कहते हैं। ऐसे लिखते हैं लक़हा। और ऐसी हवाएं जो पानी से भरे हुए बादलों को लेकर जाती हैं उनको भी लवाक़िहा कहते हैं। अर्रिया लवाक़िह। ज़ाहिर है हवाओं के अंदर तो पानी नहीं होता, पानी बादल में होता है। जब बादल पानी से भरे हुए हों तो इनको चलाना मुश्किल होता है, तो ये हवाएं भारी भरकम बोझल बादलों को लेकर चलती हैं। जी हाँ, लक़हा हामिला ऊंटनी। फ़अन्ज़लना, बस हम नाजिल करते हैं, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी, फ़अस्क़यनाकुमूह हम वो तुम्हें पिलाते हैं। अस्क़यना हम पिलाते हैं, कुम तुमको, हु वो पानी, उस पानी से हम तुम्हें सैराब करते हैं, तुम्हारी प्यास को बुझाते हैं। वमा अंतुम लहू बिखाज़िनीन, और तुम उसका जखीरा करने वाले नहीं हो। और तुम उसका जखीरा करने वाले नहीं हो। खजाना किसे कहते हैं? जखीरा शुदा माल, आपकी वो मता जो जखीरा हो चुकी वो आपका खजाना है। और या अल्लाह फरमा रहा तुम उसे जखीरा करने वाले नहीं हो।
یعنی ہم پانی اتارتے ہیں، تمہارے اختیار میں نہیں کہ اس پانی کو تم ذخیرہ کر لو کہیں. ہاں نہروں میں، چشموں میں، پہاڑوں میں، ندیوں میں ذخیرہ ہم کرتے ہیں. زمین میں بھی کون ذخیرہ کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ جب پانی آپ نے نکالنا بور کرتے ہیں نا، تو بور کرنے کے بعد کبھی وہ 20 فٹ پر نکلتا ہے، کبھی 30 پہ، کبھی 50 پہ، اور اللہ چاہتا ہے اس کو نیچے لے جاتا ہے 200 اور کہیں 1000 تک فٹ نیچے چلے میں پانی نہیں ہوتا. اور دیکھیں موسم کے اعتبار سے کبھی پانی زمین کی سطح کے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے، کبھی نیچے چلا جاتا ہے. کون نظام چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. سورہ ملک کی آخری آیت ہے نا، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. اگر اللہ اس پانی کی سطح کو نیچے لے جائے، کون ہے لانے والا اسے؟ کوئی بھی نہیں. تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ تم اس کو ذخیرہ کر سکو. اتارتے بھی ہم ہیں، سیراب بھی ہم کرتے ہیں. اگر اللہ نہ چاہے تو پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے، پھر ڈرپ کے ذریعے اس کو پانی سپلائی کیا جا رہا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے نا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکل او یشرب الشرب فیحمدہ علیہ. اللہ اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ اس بندے کو بڑا پسند کرتا ہے جو کھانے کا ایک لقمہ کھانے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے، اور پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد الحمدللہ کہتا ہے. دو نعمتیں اللہ دے رہا ہے. کون سی؟ ایک کھانا اور دوسرا اسے نگلنا. یہ دو نعمتیں، اس پر اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے. کھانے پینے کے بعد اب کیا کہتے ہیں؟ ڈکار مارا، مزہ آ گیا جی، مزہ آ گیا جی. اس کے بعد جس ذات نے اس بھاری بھرکم پیٹ کو بھرا ہے اور طرح طرح کے اپنے کھانے کھا کر لطف اندوز ہوئے ہیں، تو سبحان اللہ، اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کی تعریف کے جملے کہا جائے، اور پھر جس نے آپ کو کھانا کھلایا ہے اس کو دعا دی جائے. کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے؟ آپ سنائیں ذرا. اگر کسی نے کھانا کھلایا اس کو کیا دعا دیتے ہیں؟ اب کسی نے کھلایا ہی نہیں. حدیث کے مسنون الفاظ بتائیں جی. آپ کو یاد ہے تو آپ سنا دیں. یاد نہیں؟ بارک اللہ، گزارا کر لیتے ہیں. کھائی 4 ڈشیں ہیں اور آپ نے بارک اللہ کہہ دیا. بس زیادتی ہے نا، یہ زیادتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں آتی. جی بھائی برکت کی دعا دو گے تو برکت آئے گی نا. نبی اسلام دعا دیتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنا واسقی من سقانا واغفر لهم وبارک لهم فیما رزقتهم افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ. خوبصورت دعائیں. آپ تو جنازے کی دعا پڑھ رہی ہیں، کھانا کھلایا اس نے. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اللہم بارک لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. پوری طور پر یہ دیکھا گیا ہے. ہماری ایک ٹینشن ہوتی ہے یار برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے برکت کے مسنون الفاظ بہترین انداز سے سکھائے ہوئے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں. کھا رہے ہیں تو برکت کی دعا ہے، کھلا رہے ہیں تو برکت کی دعا دی جاتی ہے، آپ دودھ پی رہے ہیں تو برکت کی دعا، ٹھیک ہے، شادی ہے تو برکت کی دعا. تو ہواؤں کے اس نظام کو اللہ چلاتا ہے، بارش کے نظام کو اللہ چلاتا ہے، اس پانی سے سیراب اللہ کرتا ہے، اور پانی کا یہ ذخیرہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. ورنہ سمندر، دریا، نہروں، چشموں، پہاڑوں سے اور یہ آبشارے، پھر اسی طرح یہ برف باری، یہ اولے، یہ سارے پانی کے ذخیرے کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرتب کر رکھا ہے. ہر نعمت پر
अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ बनती है। व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीत व नहनुल वारिसून। तिरमिजी वाली रिवायत, इन्नल्लाह ला यरदा अनिल अब्दी अन याकुल अल उकला भी पढ़ा गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। जी हाँ, मैंने पढ़ाया भी नहीं था, जब आवाज खत्म हो गई थी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं था। ठीक है। वलक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम वलक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन। अलबत्ता तहकीक और अलबत्ता तहकीक हम जानते हैं तुम में से आगे बढ़ने वालों को, और हम जानते हैं तुम में से पीछे रहने वालों को। यहां दो सिफात जिक्र हुई हैं, मुस्तक़दिमीन और मुस्तअख़िरीन। इसके बहुत सारे मानी हैं मुस्तक़दिमीन और मुस्तअख़िरीन के। एक माना तो ये है, सुभान अल्लाह, कि अमल के अंदर तुम में से जो आगे आगे होते हैं हम उनको भी जानते हैं, जो अमली मैदान में पीछे पीछे होते हैं हम उनको भी जानते हैं। दूसरा माना यह है, अमल के अंदर खास जो नमाज की पहली सफों में होते हैं हम उनको भी जानते हैं, और जो नमाज की पिछली सफों में होते हैं हम उनको भी जानते हैं। वलाकत का माना होता है अलबत्ता तहकीक। यकीनन, जरूर भी जरूर, डबल ताकीद होती है, ये लाम और कद दो मानी हो गई। तीसरा मतलब यह है कि तुम में से जो इस्लाम लाने में पहल कर चुके हम उनको भी जानते हैं, और तुम में जो इस्लाम लाने में पीछे पीछे रहे हम उनको भी जानते हैं। चौथा माना यह है, हिजरत के साथ खास जोड़ दें इसको, जो हिजरत में सबकत ले गए हम उनको भी जानते हैं, जो हिजरत करने में पीछे रह गए हम उनको भी जानते हैं। और एक माना और है, साबका अंबिया की गुजरे हुए उम्मतें हम उनको भी जानते हैं, और हम इस उम्मत को भी जानते हैं जो आखिर में आई है। मुस्तक़दिमीन से मुराद साबका उम्मतें, और मुस्तअख़िरीन से मुराद उम्मत मोहम्मदिया।
میں صحابہ سے یہ اقوال، جیسے عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں، دیگر صحابہ کی تفسیر میں مختلف اقوال منقول ہیں ان سے. اور جب قرآن میں یہ اصول بھی الفاظ استعمال کرنے میں ایسا ہوتا ہے جن میں یہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا، مستقدمین اور مستاخرین میں ہم عموم پر لے ہیں کہ علمی میدان میں، طلب علم میں، عملی میدان میں، تبلیغ کے میدان میں، توحید کے بیان میں، ہر چیز میں مستقدمین کو بھی اور مستاخرین کو بھی اللہ جانتا ہے. اور یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مستقدمین اور مستاخرین کے بارے میں خبر دی ہے، اتنے سارے معنی آپ کے سامنے آئے، یہ خبر دینے کا مقصد کیا ہے؟ سست روی کرنے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے، تیز رفتار اختیار کرنے والوں کو بھی اللہ جانتا ہے. اور جو قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہو نا، اس لسٹ میں مستقدمین بننا چاہیے، مستاخرین نہیں. اس بات پر دلالت کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے طور پہاڑ کی طرف جا رہے تھے، قوم پیچھے پیچھے تھی، تو موسیٰ علیہ السلام تیز دوڑ پڑے، جو جگہ قریب آئی نا دوڑ پڑے. اللہ نے سوال کیا، وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیری قوم تیرے ساتھ ساتھ آ رہی تھی، اس عجلت کی وجہ کیا بنی؟ کیا کہا؟ اجلت الیک ربی لترضی، اے پروردگار میں دوڑا ہوں تیری طرف تاکہ تم میری اس دوڑ کو دیکھ کر تم اسے راضی ہو جائے. اجلت الیک ربی لترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ کے ہاں جو ہے نا کوشش، نیت، جذبہ، اس کی بھی بڑی قدر ہے. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، وہ جانتا بھی ہے اور قدردان بھی ہے. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے التوعدۃ فی کل شیء الا فی عمل الاخرہ، ہر چیز میں ٹھہراؤ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. آپ کو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، پہلے سوچو پھر قدم اٹھاؤ، پہلے تولو پھر بولو. یہ اصول دنیا کی حد تک ہے، لیکن جب معاملہ آخرت کا آ جائے پھر ٹھہراؤ نہیں ہے، پھر کر گزرا اس کام کو. نماز پڑھنے کے بارے میں یہ تھوڑی سوچنا جاؤں یا نہ جاؤں، اذان ہوئی نکل پڑے. وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہو جاتے جس طرح آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، اور شیطان نے ہمیں اس طرح اپنی شکنجوں میں لیا ہوا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں اتنے کام یاد آ جاتے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے کوئی کام ہمارے ذمہ تھا ہی نہیں. سارے کام یہ کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا. کام کر کے فارغ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ٹائم ہی نکل گیا، چلو انشاءاللہ کل سے ٹائم پہ جائیں گے. یہی کمزوری ہے نا ہمارے اندر، یہی تو کمزوری ہے. اسی کی وجہ سے ہم سے پہلے سنتیں نکل جاتی ہیں، پہلے صف نکل جاتی ہے، تکبیر اولا نکل جاتی ہے، اسی وجہ سے کہ ابھی تو 10 منٹ پڑے ہیں، ابھی تو 5 منٹ پڑے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا رب، ہوا یحشرہم، وہ ان سب کو جمع کرے گا. کن کو؟ مستقدمین کو بھی مستاخرین کو بھی. پھر جب دونوں جمع ہوں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ،
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اللہ کے ہاں مستقدمین کی بڑی قدر ہوگی، اور اس وقت مستاخرین جو ہیں وہ شرمندہ ہوں گے. یعنی انسان کو اگر کوئی جنت میں بھی چلا گیا نا، اس کو اس کا احساس ضرور ہوگا، کاش میں وہ نیکی بھی کر لیتا جو میں نے چھوڑی، آج میں جنت کس منزل پر ہوتا. بے شک تیرا رب ان سب کو جمع کرے گا. انہ حکیم علیم، وہ بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو، من صلصال من حمأ مسنون. صلصال کہتے ہیں جو مٹی خشک ہو کر آواز دینے لگ جائے، ٹک 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 کی آواز آتی ہے نا، جب پکی مٹی کو جب ہم آپس میں مارتے ہیں کی جو آواز آتی ہے، مٹی جس میں کھن کھن کی آواز آنا شروع ہو جائے اس کو صلصال کہتے ہیں. بجری نہیں، سخت مٹی. جو وہ اینٹ ہوتی نا، اینٹ، اس کو فخار کہتے ہیں، آگے آ رہا ہے اس کا ذکر ہم کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اور حمأ مسنون کہتے ہیں گوندی ہوئی مٹی، جو شدید سڑی بدبودار مٹی کو، جی ٹھیکری کہہ سکتے ہیں، بالکل ٹھیکری. جو حمأ مسنون ہے یہ ہے سڑی ہوئی بدبودار مٹی. کالی ہوئی سڑی ہوئی کیا ہوتی ہے؟ کالی کالی سڑی ہوئی بدبودار مٹی. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ پورے لفظ کا ترجمہ یہ ہوگا، ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی کھن کھناتی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے. کالی سڑی ہوئی کھن کھناتی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے. کس بات کا کبر ہے؟ اس کی اصلیت بتا رہے اللہ. 3 اصلیتیں بتائی ہیں. اگر ہم بات کریں گے مٹی کی تو مٹی یہ ہے سڑی ہوئی بدبودار. جب ہم کریں گے بات اس کے بعد کے مرحلے کی تو وہ نطفہ ہے جس کی وجہ سے انسان حالت جنابت میں چلا جاتا ہے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں حالت نجاست میں چلا جاتا ہے، جس پر اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. جب بات کریں گے خوراک کی تو وہ خوراک ایسا بدبودار گندا خون ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ عورت حالت نجاست میں چلی جاتی ہے، وہ اس کا خوراک. پھر اس لیے انسان نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. انسان اپنی تخلیق کو دیکھ لے، کس سے پیدا ہوا ہے، کس ذات کے سامنے اکٹتا ہے، کس بات پر کبر کرتا ہے، انا کس بات کی ہے، بڑا پن کس بات کا ہے. اپنی اصلیت جانو. تو یہ در حقیقت انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی ہے. اوقات سبحان اللہ. یہ مٹی کے کچھ درجات ہیں، وہ ذرا نوٹ کر لیں. کب کس تبدیلی سے مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ جب خشک مٹی ہو تو اس کو تراب کہتے ہیں. خشک مٹی کو تراب. وہ سیدنا علی رضی اللہ ان کی کنیت ہے نا، ابو تراب. گیلی مٹی کو طین کہتے ہیں. طین طا سے، گیلی مٹی کو طا یا نون، طین بر وزن چین. گوندی ہوئی بدبودار مٹی کو، جس طرح آٹا نہیں گوندا جاتا، گوندی ہوئی بدبودار مٹی کو حمأ مسنون کہتے ہیں. یہ آیت میں ہے نا، حمأ مسنون، یہ گوندی ہوئی بدبودار مٹی کا نام ہے. یہ
نہیں، جمع نہیں ہے. مسنون بھی جمع کا صیغہ نہیں ہے، مفرد ہے. پھر یہ گوندی ہوئی بدبودار مٹی جب آگے خشک ہو کر کھنکھنانے لگے، اس کو سلسال کہتے ہیں. اور اس مٹی کو جب آگ پر پکایا جائے اس کو فخار کہتے ہیں. فخار، فا خا الف را. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر انسان کی تخلیق کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ تو مٹی ہے نا، کبھی اللہ نے تراب کا ذکر کیا، کبھی تین کا ذکر کیا، کبھی سلسال کا ذکر کیا، کبھی ہمائی مسنون کا ذکر کیا، کبھی فخار کا ذکر کیا. یہ سارے الفاظ قرآن میں مستعمل ہیں. ترتیب کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ فخار میں ہوتا ہے جب اس مٹی کو آگ پر پکایا جاتا ہے. یہ بھٹی والی جو اینٹیں ہیں نا، یہ فخار ہے، بھٹی والی. آدم علیہ السلام کا جو پتلا ہے، یعنی مٹی سے جو اس کے جسم کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس مٹی کے تعلق سے یعنی ابتدا ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے ان کا جو وجود ہے، مٹی سے جو ڈھانچہ تشکیل دیا وہ ہمائی مسنون ہے. ہمائی مسنون سے پھر جب وہ سلسال بنے، سلسال یعنی یہ تو پتلا بن گیا نا، وجود تشکیل دے دیا. اب جب یہ خشک ہو کر بجنے لگی، کھن کھن کی آواز آنے لگی، تو اس وقت اس میں روح پھونکی گئی ہمائی مسنون سے. یہ ایک پتلا، پھر جب یہ پتلا سوکھ کر اس میں کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اس میں روح پھونک دی گئی. یہ مٹی سلسال اتنی سخت ہو گئی تھی کہ اللہ نے فرمایا کل فخار ہے، سلسال لیکن کل فخار. تو سلسال کو جب وہ انتہائی زیادہ سخت ہو گیا تو اس کل فخار کی طرح اللہ نے تشبیہ دی ہے. فخار تھا نہیں، تشبیہ دی ہے. ظاہر ہے سب سے زیادہ ٹھوس فخار ہوتا ہے. جی، خلق الناس من سلسال. ہاں ہے مٹی ایک، بس اس کے نام اس اعتبار سے تبدیل ہوئے کہ اس میں کچھ تبدیلیاں اور تغیرات آئے ہیں. کس کا پیریڈ ہے ابھی آپ کا؟ جی شیخ عدیل کا، ٹھیک ہے جی. نہیں، حقیقت میں مٹی ہے. آپ اپنے وجود کو دیکھ لیں ذرا، خرچیں گے تو مٹی نظر آئے گی آپ کو. حقیقت ہے، یوں مار کر دیکھیں آپ کو مٹی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. اسی سے میں تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں داخل کر دیں گے اور یہیں سے تمہیں نکالیں گے.
اس کی اصل بھی مٹی ہے, جانا بھی مٹی میں, اٹھنا بھی مٹی سے اس نے. ظاہر اس سے تو نہیں ہے, یہ تو یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے لغت میں کن معنی میں ان لفظ کو استعمال کیا گیا. اور یہ تبدیلیاں اس حوالے سے تو میڈیکل نے کیا, سائنس نے یا پتہ نہیں داری قسم کے لوگوں نے جو انسانوں پر ریسرچ کی ہے وہ یہی ہے, مٹی تک نہیں پہنچے, بندر تک پہنچے ہیں وہ, کہ اصل بندر تھی, یہ ہوں گے, ہم نہیں تھے. ہاں چلے آگے ہیں شیخ, ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.